اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تم اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھانا۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کا عشق رسول، نبی کی اطاعت و فرمان برداری کیسے کی جائے اور نبی سے کیسے محبت کی جاتی ہے وہ پہلے سکھاؤ۔ اور دوسری چیز، اہل بیت سے محبت سکھاؤ، اہل بیت کا ادب کرنا سکھاؤ، اہل بیت کی عقیدت اور محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ اور یہ جلسے کا اصل مقصد ہی اہل بیت اعظام کی محبت دل میں پیدا کرنا ہے۔ آپ یہاں پر آئے کس لیے ہیں؟ جمعہ میں آپ نے سنا کہ مولا حسین کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کے بارے میں سرکار نے کتنی حدیثوں میں تذکرہ فرمایا ہے کہ امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن اور حسین دنیا میں جنتی پھولوں میں سے 2 پھول ہیں، اور امام حسن و حسین کے لیے اللہ نے جنت سے جھوڑے زمین پر اتارے۔ امام حسین کی شان یہ ہے کہ سارے صحابہ مولا حسین کی تعظیم اور تکریم کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سکھاؤ، قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اور آج ہم دیکھیں تو یہ تینوں چیزوں سے ہم بہت دور ہیں۔ نبی کی محبت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کب اس دنیا میں تشریف لائے، کتنے سال میں انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، ہجرت کیسے انہوں نے کی، صحابہ کرام کتنے تھے، صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں پیش کی، یہ ہمیں بالکل نہیں معلوم ہے۔ صحابہ میں سے اگر 10 صحابہ کے نام بھی پوچھو تو بہت سارے لوگ جواب نہیں دیں گے، پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی کو انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں جا کر دلچسپی لینے کا۔ بلکہ ہمارے نوجوان تو آج کل دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں، اتنے دور ہو گئے ہیں، نہ ان کو 5 کلمے صحیح سے آتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ صحیح آتی ہے، نہ التحیات آتا ہے، نہ دعائے قنوت آتی ہے۔ جو نماز میں پڑھی جانے والی سب سے اہم چیزیں ہیں، 5 سورے بھی صحیح سے ہمارے نوجوانوں کو یاد نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جن کے دل میں نماز کی محبت ہے، عقیدت ہے، وہ سیکھنے کی تڑپ رکھتے ہیں، وہ نوجوانوں کو جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں جا کر سیکھتے ہیں۔ مگر 90% نوجوانوں کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے، بتاؤ تمہیں غسل کا طریقہ آتا ہے، غسل میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں، یہ کوئی نوجوان بتانے کو تیار نہیں۔ ہاں، جو نوری محفلوں میں جاتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، جمعہ کے دن اول وقت میں جا کر مسجد میں بیٹھتے ہیں، جن کا تعلق مدرسوں سے ہے، دین سے ہے، وہ بتا پائیں گے۔ ان کے علاوہ آپ کسی نوجوان کو، چاہے وہ سر پر کتنی بڑی ٹوپی کیوں نہ پہنتا ہو، کتنی بڑی داڑھی کیوں نہ رکھتا ہو، اس کو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بتانے سے قاصر ہے، کیونکہ اس نے اپنے وقت کو علم دین حاصل کرنے میں لگایا ہی نہیں۔ ان جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر دینی بیداری پیدا کی جائے، آپ کے اندر دین سے دلچسپی کیسے رکھنا چاہیے، دین کے معاملات میں ہم کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے، یہ انشاءاللہ تعالی ان جلسوں کے ذریعے سے آپ کو پیغام دیا جاتا ہے۔ اور نصیحت جو بھی کی جاتی ہے، چاہے مفتی صاحب کرے، چاہے میں کروں، یا کسی بھی سنی صحیح العقیدہ امام آپ کو نصیحت کرے تو اس نصیحت کو ماننا چاہیے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل پر نصیحت اثر نہ کرے، کتنی بڑی گہری بات انہوں نے کہی ہے، اگر کسی کے دل پر نصیحت اثر نہ کرے تو وہ اپنے دل کے اندر کے ایمان کو ٹٹولے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا
وہ نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات سنے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اسے سن کر دوسرے ہی دن سے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام یہی تو کرتے تھے، حضور سے جو بھی بات سیکھتے تھے اسے فوراً عمل کرتے تھے، حضور سے جو بھی باتیں سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر اپنے پاؤں ہلا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے دیکھا حضور کو ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھ کر وہ اپنے پیر ہلا رہے تھے، میں اسی نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر، باریک باریک سنتوں پر صحابہ عمل کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی کانٹے دار جھاڑیوں کے نیچے اپنے گھوڑے کو دوڑا رہے تھے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ لوگوں نے مذاق بنا کر کے پوچھا کیا پاگل ہو گئے ہو، ایسا کیوں دوڑ رہے ہو؟ جانا ہے تو ادھر جاؤ، آنا ہے تو ادھر آؤ، یہ کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ارے نادانو تمہیں پتا نہیں میں ایسے ہی نہیں دوڑ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی خاردار جھاڑیوں کے نیچے سے گھوڑے پر سوار ہو کر امامہ شریف باندھ کر گزر رہے تھے کہ ان کانٹے دار جھاڑیوں میں سرکار کا امامہ شریف اٹک گیا تھا اور سرکار آگے نکل گئے تھے۔ تو میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اسی راستے سے ایسے ہی گزروں تاکہ میرا بھی امامہ ان کانٹے دار جھاڑیوں میں اٹک جائے اور نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر جو غیر اختیاری سنتیں ہیں، حضور نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا تھا، مگر صحابہ ایسی سنتوں پر عامل تھے، ایسی سنتوں پر بھی سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ اور میرے نبی نے ایسی سنتیں بیان فرمائی ہیں۔ داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت ہے اور واجب ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا ہر مسلمان پر جو نبی کا نام لیوا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ مگر ہمیں داڑھی، ایک مٹھی داڑھی اتنی بڑی لگتی ہے، اتنی بڑی لگتی ہے، تھوڑی سی داڑھی آ جائے تو ہم حجام کی دکان میں جا کر اسے صاف کر کے گٹر پر بہا دیتے ہیں۔ کیا یہی عشق رسول ہے؟ کیا ہم یہی نبی کے چاہنے والے ہیں؟ جب قبر میں جائیں گے تو سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہودی اور نصارہ جیسا چہرہ بنا کر کے جائیں گے۔ اور یہ تو بہت بڑی سنت ہے میرے پیارے نبی کی۔ اور دوسری چیزیں جو حرام ہیں اسلام میں، ہاتھ میں چین پہننا، چاندی کی چین، ان کے سٹائل والی چین پہننا یہ ناجائز ہے۔ چین پہنیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو کیا آج آپ اس مجمع میں مولا حسین کے نام پر یہ عہد کریں گے کہ آج سے ہاتھوں میں، گلے میں چاندی کی چین نہیں پہنیں گے؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ مولا حسین کے نام پر، مولا حسین دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھ میں صرف چاندی کی ایک انگوٹھی ہوگی۔ کتنی؟ ایک انگوٹھی، وہ بھی ایک کنکر کی انگوٹھی۔ دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ انگوٹھیاں پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے صرف ایک کنکر کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ تو اس کے بعد سے عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم مولا حسین کی، مولا حسن کی، علی اکبر کی، حضرت علی اصغر کی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ جب ہم بولیں گے تو ہی وہ سنیں گے نا، ان کے دل میں محبت بڑھے گی، ان کے دل میں عظمت بڑھے گی، ان کی شان جب ہم بیان کریں گے تبھی ان کو پتا چلے گا۔ یہ جلسہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پچھلے سال جن کی عمر 5 سال کی تھی اب وہ 1 سال بڑھ گئے تو 6 سال ہوئی کہ نہیں؟ جو 6 سال کے تھے اب 7 سال کے ہو گئے، جو 7 سال کے ہیں وہ 8 سال کے ہو جائیں گے۔ 6 7 8 سال کی عمر میں کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے، 10 12 سال کا ہو جاتا ہے،
جب وہ جو سنتا ہے اس کا دماغ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، وہ جو سنتا ہے اس کے دماغ میں اتنی پاور ہوتی ہے، وہ یاد رکھ لیتا ہے اور زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہے گا۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت والے محرم جب آتا ہے تو 1 سے لے کر 12 تک، 11 تک، 10 محرم تک یہ جلسے کرتے ہیں تاکہ ہماری اہل بیت کی جو شان ہے، جو عظمتیں ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، تاکہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں مرتے دم تک قائم رہے، کیونکہ اہل بیت کی محبت یہ دنیا اور آخرت میں نجات کی نشانی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کی بھی محبت ہو اور اہل بیت کی بھی محبت ہو، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت پیارے انداز میں عقیدہ پیش کیا ہے کہ صحابہ کی تعظیم بھی کرو اور اہل بیت کی تعظیم بھی کرو اور اہل بیت سے محبت بھی کرو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، ان کی خدمت کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، کل قیامت کے دن سب کا اجر ان کو دیا جائے گا، مگر کل قیامت کے دن ان لوگوں کو میں خود تلاش کروں گا جنہوں نے میرے اہل بیت سے وفاداری کی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ان کو میں ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کروں گا اور ان کو جزا عطا فرماؤں گا، سبحان اللہ، اور ان کو جنت کا پروانہ عطا کروں گا۔ اور صحابہ کرام کیسے بزرگان دین حضرت امام حسین کی تعظیم کرتے تھے جانتے ہیں؟ جب بھی مدینہ شریف میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، حضرت مولا حسین کی جوانی کے ایام ہیں، ایک جنازہ ہوا، لوگ آئے بلانے کے لیے، حضور ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کو آنا ہے، نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، میدان میں جنازہ رکھا گیا، مولا حسین تشریف لے گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب واپس ہوئے تو جوتے دور رکھے ہوئے تھے نماز پڑھتے وقت، تو کیا دیکھتے ہیں جب جوتے پہننے کے لیے واپس مولا حسین آئے، ننگے پیر چل کر کے جوتوں کے قریب ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مولا حسین آگے بڑھے، مولا حسین جوتوں پہ اپنے قدم کو رکھ رہے تھے تو انہوں نے قدموں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے امامے کے شملے سے ان کے تلووں کو صاف کرنے لگے۔ جب صاف کرنے لگے تو حضرت مولا حسین رک گئے، آپ اتنے بزرگ ہیں، آپ کی داڑھی جو ہے اتنی سفید ہے، چادر اوڑے ہوئے ہیں، آپ ہیں کون؟ ایسا نہ کریں۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے مولا حسین، آپ کی تعظیم کرتے ہوئے ہم نے آپ کے نانا جان کو دیکھا ہے، آپ کے نانا جان تو آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے گھوما کرتے تھے، کبھی جو ہے نیچے زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ ان کے سینے اقدس پر پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تھے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیروں کی دھول میں صاف کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو۔ تو وہ صحابی کوئی اور نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی۔ ایسے محدث صحابی، ایسے بزرگوار صحابی جنہوں نے مولا حسین کی اس قدر تعظیم فرمائی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مولا حسین کی تعظیم اپنے دل میں بسائے رکھو، اور مولا حسین نے کربلا میں جو درس دیا ہے اس درس کو یاد رکھو۔ کربلا میں یہی پیغام دیا تھا میرے امام حسین نے، کچھ بھی ہو جائے، جان جائے تو چلی جائے، مگر نماز کا وقت آئے تو نماز کی پابندی کرو۔ نماز پڑھنے میں ہمیں بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت گراں گزرتا ہے نفس کے اوپر، مگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اسی لیے تو مولا حسین نے وہ کر کے دکھایا کہ کربلا میں 3 دن تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، نوجوانوں کی لاشیں کٹتی رہی، خون سے پورا میدان بھر گیا، مگر انہوں نے ایک وقت کی نمازوں کو قضا نہیں کیا۔ ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔